بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کی تاریخ میں بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو رہتی دنیا تک کے لیے رشد و ہدایت کا مینار بن جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا ہر ورق صبر، رضا اور تسلیم و اطاعت کی ایک لازوال داستان ہے۔ یہ اس عظیم پیغمبر کا ذکر ہے جن کی دعاؤں سے مکہ کی بنجر وادی کو ام القری، شہروں کی ماں کا شرف حاصل ہوا، اور جن کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم کا وہ چشمہ جاری ہوا جس نے تپتے صحرا کو زندگی بخشی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی محض ایک قصہ نہیں بلکہ عشق الہی میں اپنی سب سے قیمتی متاع قربان کر دینے کا وہ امتحان ہے جس میں باپ اور بیٹے دونوں نے رہتی دنیا تک کے لیے بندگی کے اعلیٰ ترین معیار قائم کر دیے۔ آئیے اس پاکیزہ سفر کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور ان آزمائشوں کے ذکر سے کرتے ہیں جنہوں نے انسانی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچا زاد بہن حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہیں۔ ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے اولاد عطا فرما دے۔ دراصل یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہو رہا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اپنی زوجیت میں لے لیا، اور پھر شادی کے ایک سال بعد ہی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال تھی۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام امید سے تھیں تو فرشتے نے آپ علیہ السلام کو لڑکا ہونے کی بشارت سنائی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 1800 قبل مسیح میں پیدا ہوئے، لیکن ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں، آرزوں اور تمناؤں کے بعد پیرانہ سالی میں پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ اللہ کے حکم پر نومولود اپنے بیٹے اور فرما بردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک پانی تھا، نہ چرند نہ پرند، اور آدم تھا نہ آدم زاد۔ یوں وادی فاران کے سنگلاخ کالے پہاڑوں کے درمیان تپتے صحرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نومولود اور معصوم بیٹے کے ساتھ چند روز سے رہائش پذیر تھی۔ جو زیادہ راہ ساتھ تھا ختم ہو چکا تھا۔ ماں بیٹا بھوک پیاس سے بے حال ہیں۔ ماں کو اپنی تو فکر نہیں، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتا کی تڑپ فطری امر ہے۔ لیکن اس لق و دق صحرا میں پانی کہاں؟ جگر کے ٹکڑے کی شدت پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ممتا کی ماری ماں کی بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی حالت اضطراب میں قریب واقع پہاڑی صفا پر چڑھیں کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن بے سود۔ تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھیں، لیکن بے فائدہ۔ اس طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے۔ ادھر اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے دنیا کے سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صابر اور شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے۔ اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتیں اور اسے نہ روکتیں تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ البتہ مشیت الہی کے پیش نظر حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے صاحب زادے کے ساتھ وہیں رہ رہی تھیں کہ ایک روز عرب کے قبیلے بنو جرہم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے۔
اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہوئے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان صحرا دنیا کے سب سے مقدس، متبرک اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ اور یہ سب اللہ کے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے ہوا کہ جن کی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا پانی جاری فرمایا۔ البتہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ 13 سال کا طویل عرصہ جیسے پلک جھپکتے گزر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کی پے کر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ فرمایا، اے حاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھ سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے مقدس، شیریں اور انمول جذبات میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اثنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھاردار چھری کا بندوبست کر چکے تھے۔ پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکہ سے باہر مینا کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مشتعل ہو گیا، اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمر عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمر وسطیٰ کے مقام پر پھر بہکانے کے لیے آ موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماری، پھر وہ زمین میں دھنس گیا، لیکن آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمر اولا کے مقام پر پھر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ البتہ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ 3 مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے ایک نئی چال سوجھی اور وہ عورت کا بھیس بدل کر بھاگم بھاگ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے اسماعیل کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم تمہارے لخت جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں گے۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی مینا میں لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا، وہ یہ سب اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرما برداری کی پے کر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا
اس کے حکم پر 100 اسماعیل قربان ہیں۔ دوستو، روایتیں بتاتی ہیں کہ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس مینا کی جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی مینا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تہلیل میں مشغول ملائکہ، اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا منظر دیکھنے میں محو تھے۔ مکہ سے آنے والی گرم ہوائیں بھی مینا کی فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے دیکھ رہی تھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت پیدری امر الہی پر غالب نہ آ جائے۔ دوستو، صبر و استقامت کے کوہ گراں والد نے گوشے جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دھاردار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈھے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈھا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس بے مثال جذبہ ایثار، اطاعت، فرما برداری، جرأت، استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو قربانی سے کیا مطلوب ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے ایک اہم بات کا تذکرہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس قربانی کے حوالے سے ایک سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں ذبیح کون ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت اسحاق علیہ السلام؟ دوستو، یاد رکھیں، قرآن مجید نے اگرچہ ذبیح کا نام نہیں لیا، مگر جس طرح اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے، اس سے بغیر کسی شک و شبہ کے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نص قرآنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح قرار دیتی ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ سورہ صافات میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، اے پروردگار، مجھے ایک نیکوکار لڑکا عطا فرما۔ پس ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ اس عمر کو پہنچا کہ باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے لگا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس تو دیکھ تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، اے میرے باپ، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے حکم الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کے ذریعے اس کا فدیہ دے دیا۔ دوستو، اگر غور کریں
تو ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادوں کی بشارت کا ذکر ہے۔ پہلے لڑکے کا نام نہیں لیا گیا بلکہ ذبیح عظیم کے واقعے کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے بعد دوسرے لڑکے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت نام لے کر بیان کی گئی۔ یہ طے شدہ امر ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے۔ پس جب چھوٹے بیٹے کا ذکر بعد کی آیات میں نام لے کر دیا گیا تو پہلی بشارت حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی ہو سکتی ہے۔ دوستو، یہودیوں نے کوشش کی کہ ذبیح کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام جوڑ دیا جائے، اور اسی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا کہ ذبیح کون ہے، اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام؟ لیکن حقیقت یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ ہیں۔ تورات میں اکلوتے بیٹے کے الفاظ صاف طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کئی سال بعد ہوئی تھی۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ذبیح اللہ کا عظیم الشان شرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے لیے مخصوص تھا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ دوستو، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمیں تسلیم و رضا، ایثار و قربانی، اطاعت الہی اور تقوی کا درس دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات، محبتوں اور دنیاوی تعلقات کو قربان کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ دوستو، قربانی کا اصل مقصد دلوں میں اخلاص، تقوی، اطاعت اور اللہ کی محبت پیدا کرنا ہے۔ یہی وہ عظیم پیغام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک زندگی ہمیں دیتی ہے۔ دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا ایک نہایت اہم اور عظیم واقعہ خانہ کعبہ کی تعمیر بھی ہے۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا بیشتر حصہ مکہ مکرمہ ہی میں گزرا، جہاں آپ علیہ السلام کو بچپن میں والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ دیا گیا تھا، اور آپ علیہ السلام ہی کی برکت سے وہاں آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا تھا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً مکہ مکرمہ تشریف لاتے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات فرماتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس عظیم ذمہ داری سے آگاہ کیا تو انہوں نے فوراً عرض کیا، ابا جان، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کیجئے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ چنانچہ باپ بیٹے نے اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہاڑوں سے پتھر لاتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو ایک دوسرے پر رکھتے جاتے تھے۔ جب دیواریں کچھ بلند ہو گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک خاص پتھر لے کر آئے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر جاری رکھ سکیں۔ یہی مبارک پتھر آج مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ تعمیر کے دوران دونوں باپ بیٹے نہایت عاجزی اور خشوع کے ساتھ دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کی تعمیر مٹی، چونے یا سیمنٹ سے نہیں کی گئی تھی، بلکہ صرف پتھروں کو ایک دوسرے پر رکھا گیا تھا۔ اس وقت اس کی چھت بھی نہیں بنائی گئی تھی، بعد میں مختلف ادوار میں اس کی تعمیر و مرمت ہوتی رہی، حتیٰ کہ قریش نے بھی زمانے جاہلیت میں اس کی تعمیر کی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی فرمائی۔ اسی دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام حجر اسود بھی لے کر آئے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس مقام پر نصب فرمایا جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حجر اسود جنت کا ایک مبارک پتھر ہے جو ابتدا میں دودھ سے زیادہ سفید تھا، مگر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ اعلان کیجئے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے اور پکارا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنے اس گھر کا حج فرض کیا ہے، بس اپنے رب کے حکم پر لبیک کہو۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آواز دنیا بھر کی روحوں تک پہنچا دی، اور جنہوں نے لبیک اللہم لبیک کہا انہیں زندگی میں حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ صرف پتھروں کی ایک عمارت نہیں، بلکہ یہ توحید، اطاعت، قربانی، صبر، عشق الہی اور بندگی کی عظیم نشانی ہے۔ یہی وہ مقدس گھر ہے جس کی طرف رخ کر کے دنیا بھر کے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، اور یہی وہ مرکز ہے جس کے گرد طواف کر کے بندے اپنے رب کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم خدمت رہتی دنیا تک ایمان والوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت اخلاص، قربانی اور صبر کے بغیر ممکن نہیں۔ ناظرین، اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت برگزیدہ، صابر اور عظیم پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، توحید کی دعوت، عبادت، صبر و شکر اور خانہ کعبہ کی خدمت میں گزاری۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا آخری حصہ بھی مکہ مکرمہ ہی میں گزرا، جہاں آپ اللہ کے گھر کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے رہنما تھے۔ روایتوں کے مطابق اسماعیل علیہ السلام نے طویل عمر پائی۔ اکثر مورخین نے آپ علیہ السلام کی عمر 137 سال بیان کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت، نماز، زکوٰۃ اور نیکی کی تعلیم دی، اور ہمیشہ سچائی، وعدے کی پابندی اور صبر و استقامت کا درس دیتے رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ ہی میں مقیم تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہنے، بیت اللہ کی حرمت کی حفاظت کرنے اور توحید پر ثابت قدم رہنے کی نصیحت فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نبی نے اسی سرزمین پر وفات پائی جہاں بچپن میں آب زمزم جاری ہوا تھا، جہاں صفا و مروہ کی سعی کی یادگار قائم ہوئی، اور جہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ روایتوں کے مطابق اسماعیل علیہ السلام کو حطیم یا حجر اسماعیل کے قریب اپنی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ یہی وہ مبارک مقام ہے جو آج بھی بیت اللہ کے قریب موجود ہے اور مسلمانوں کے لیے عقیدت و احترام کا مرکز ہے۔ ناظرین، اسماعیل علیہ السلام کی پوری زندگی صبر، قربانی، وفاداری، اطاعت الہی اور توکل علی اللہ کی عظیم مثال ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہی اصل کامیابی ہے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی آزمائش کیوں نہ پیش آئے۔ ناظرین، ایسے اسلامی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔
چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔